بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے عفان ترمزی اور آپ دیکھ رہے ہیں افی ٹی وی۔ امام حسین کی شہادت کے بعد یزید ملعون 3 برس 7 ماہ حکومت کرنے کے بعد 15 ربیع الاول 64 ہجری کو جس روز اس کے حکم سے خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی گئی تھی 39 برس کی عمر میں تڑپ تڑپ کر زمین پر ایڑیاں رگڑتا ہوا اور چیخ و پکار کرتا ہوا سسک سسک کر مر گیا۔ اس کے گھر والوں میں سے کوئی بھی اس کے نزدیک نہ گیا۔ حضرت زبیر نے ندا لگائی، اے لوگو، اہل شام، آج تمہارا تابوت ہلاک ہو گیا۔ یہ خبر سنتے ہی وہ لوگ بھی ذلیل و خوار ہو گئے جو خانہ کعبہ کی بے حرمتی کر رہے تھے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو اور نئی اسلامک ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملتی رہے۔ شہدائے کربلا کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس شخص سے امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کا بدلہ لیا وہ مختار بن عبید اللہ صفوی تھے۔ مختار قبیلے ثقیف کے فرد تھے اور طائف کے باشندے تھے۔ یہ صحابی رسول حضرت ابو عبیدہ کے بیٹے تھے جن کا شمار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں ہوتا ہے۔ مختار بن ابو عبیدہ نے کوفہ میں سکونت اختیار کی۔ مختار بن ابو عبیدہ وہی ہستی ہیں جن کے گھر میں حضرت مسلم بن عقیل نے کوفہ پہنچنے پر ٹھہراؤ کیا۔ جب کوفہ کے حالات خراب ہوئے تو آپ نے کوفہ کو ترک کر کے کوفہ کے باہر اپنی ملکیتی بستی جس کا نام توغا تھا وہاں چلے گئے۔ پھر حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت ہانی بن عروہ کے ہاں قیام کیا جنہوں نے اپنی جلیل القدر مہمان کی خاطر اپنی جان قربان کر دی تھی۔ جب عبید اللہ ابن زیاد نے ان عظیم ہستیوں کو گرفتار کر کے شہید کر ڈالا تو اس دوران ہی اس نے مختار بن ابو عبیدہ کو گرفتار کر کے قید کر دیا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ یہ بھی آل رسول کے محب ہوں گے۔ ان خطرات کی بنا پر یہ مختار قید میں رہے یہاں تک کہ واقعہ کربلا کے بعد تا دیر ان کو عبید اللہ ابن زیاد نے قید میں ہی رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام مسلم بن عقیل سے لے کر امام حسین کی شہادت اور اس کے بعد تک مختار کا کہیں نام نہیں ملتا۔ کربلا کے واقعے کے بعد مختار صفوی نے حضرت عبداللہ ابن عمر جن کے ہاں مختار کی حقیقی بہن تھیں اس کو خط بھجوایا کہ مجھے قید سے رہائی دلوائی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ خبر پہنچتے ہی یزید ملعون کو لکھا کہ تمہارے کوفے کے حاکم عبداللہ ابن زیاد نے مختار کو گرفتار کر رکھا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ فوری طور پر انہیں رہا کر دیا جائے۔ یہ خط ملنے پر یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو حکم دیا کہ مختار کو رہا کر دیا جائے۔ چنانچہ یزید کا یہ خط پا کر عبید اللہ ابن زیاد نے چند ہدایات جاری کی اور مختار کو رہا کر دیا۔ یزید کی ہلاکت کے بعد مسلمانوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی، مگر شام کے لوگوں نے مرگ یزید کے بعد یزید کے بیٹے معاویہ ابن یزید کی بیعت کر لی تھی، مگر اس نے بیعت لینے سے انکار کر دیا اور 3 ماہ 40 روز کے بعد 21 سال کی عمر میں اس کی موت ہو گئی۔ اس کے مرنے کے بعد اہل مصر و شام نے بھی حضرت عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کر لی۔ کچھ عرصے بعد مروان ابن حکم نے خروج کیا اور اس نے مصر و شام پر قبضہ کر لیا اور 65 ہجری میں اس کی موت ہو گئی۔ پھر اس کی جگہ اس کا بیٹا عبد المالک اس کا قائم مقام بنا اور عبد المالک کے عہد میں مختار بن ابو عبیدہ صوافی کوفے کے حاکم مقرر ہوئے۔ برسر اقتدار آنے کے بعد مختار صوافی نے حکم دیا کہ مکانوں کے گرانے کے تمام آلات جمع کر لیے جائیں اور آل رسول کے قاتلوں کو چن چن کر ان کے گھروں کو ڈھایا جائے اور ساتھ ہی ان افراد کو قتل بھی کر دیا جائے جو کہ کربلا کے ظلم و ستم میں شریک تھے۔ چنانچہ ایسے تمام افراد کے گھروں کو گرا دیا گیا اور ان کو قتل کر دیا گیا جو امام حسین کے قتل میں شریک تھے، اور پھر ان کی لاشوں کو جلا دیا گیا۔ جب مختار صوافی کے حکم پہ یہ عمل شروع ہوا تو کئی ملعون کوفہ سے باہر ادھر ادھر شہروں میں بھاگنے شروع ہو گئے۔ جب مختار کو اس کی خبر پہنچی تو اس نے سپہ سالاروں کو حکم دیا کہ ہر طرف ناکہ بندی کر دی جائے اور بھاگنے والوں کا پیچھا کر کے ان کو جہاں کہیں پاؤ مار ڈالو۔ مختار نے ایک حکم خاص دے رکھا تھا کہ جن میں صرف وہ اشخاص شامل تھے جو یزیدی فوج کے افسر اور خاص ظلم و ستم کرنے میں کربلا میں پیش تھے۔ ان ناموں کی فہرست کے مطابق ان کو گرفتار کیا گیا اور مختار کے سامنے پیش کیا گیا۔
اس کے علاوہ 10 ایسے ملعون بھی تھے جنہوں نے امام حسین کی شہادت عظمیٰ کے بعد آپ کی لاش مقدس پر گھوڑوں کو دوڑا کر پامال کیا تھا۔ یہ سب گرفتار کر کے مختار کے پاس لائے گئے۔ ان سب کو کوفہ دارالامارت کے باہر لٹکایا گیا اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے اور سسکا کر ان کے ٹکڑے کیے گئے، سر تن سے جدا کر دیے گئے اور تمام نجس لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پر گرا دیے گئے اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون ڈالا۔ عمر ابن سعد، جس کے ہاتھ میں کربلا میں یزیدی فوج کی کمان تھی اور جس کو یزیدی حکومت نے رے کی حکومت دینے کا وعدہ کیا تھا، مختار نے اس کے بیٹے کو بلوایا اور کہا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا کہ وہ خلوت نشیں ہے، یعنی کہ باہر آتا جاتا نہیں ہے۔ مختار نے اسے گھر سے بلوا لیا اور کہا، اے ظالم، کہاں ہے ملک رے کی حکومت جس کی لالچ میں تو نے نواسہ رسول کو شہید کیا تھا؟ عمر ابن سعد کچھ جواب نہ دے سکا اور اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگا۔ مختار نے حکم دیا کہ جس طرح اس ظالم نے پہلے امام حسین کے جوان بیٹے علی اکبر کو شہید کیا تھا، اسی طرح اس کے بیٹے کو مارا جائے۔ حکم ملتے ہی اس کے بیٹے کا سر تن سے جدا ہو گیا اور اس کے بعد حکم دیا کہ عمر ابن سعد کی گردن اڑا دی جائے۔ حکم ملتے ہی اس کا سر بھی تن سے جدا کر دیا گیا۔ پھر مختار نے حکم دیا کہ ان کے ٹکڑے کر کے ان کو آگ لگا دی جائے۔ چنانچہ ان دونوں کی لاشوں اور ان کے تمام ٹکڑوں کو نظر آتش کر دیا گیا اور سر الگ رکھوا دیے گئے۔ اس کے بعد مختار نے ابراہیم بن اشتر کو 20,000 کا لشکر دے کر کہا کہ عبیداللہ ابن زیاد جو 30,000 لشکر کے ساتھ قیام پذیر ہے، اس کے ساتھ جنگ کرو، پھر اس کے ساتھیوں کو مار ڈالو اور ابن زیاد کو مارنے کے بعد اس کا سر میرے پاس کوفہ دارالامارت لاؤ۔ اس کا حکم ملنا ہی تھا کہ ابراہیم بن اشتر اپنے لشکر کو لے کر شام کی طرف عازم سفر ہوئے اور نہر فرات کے کنارے رات کو قیام کیا اور لشکر کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ اگلی صبح لشکر ابن زیاد اور ابراہیم بن اشتر کا لشکر فجر کی نماز کے بعد آمنے سامنے آیا اور ظہر کی نماز تک ابراہیم بن اشتر کے لشکر والوں نے ابن زیاد کے آدھے سے زیادہ لشکر والوں کو واصل جہنم کر دیا تھا۔ ابھی ظہر کی نماز ادا کر کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ آپ کے لشکر والوں نے دیکھا کہ ابن زیاد اور اس کے لشکر والے بھاگ رہے ہیں۔ چنانچہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے فرات کے پاس پہنچ گئے اور ابن زیاد کو بچے ہوئے لشکر والوں کے ساتھ گھیراؤ کر کے قتل کر دیا اور ابن زیاد کا سر مہا اس کی فوج کے سپہ سالاروں کے سر کے ایک بوری میں ڈالا اور کوفہ دارالامارت بھجوا دیا۔ مختار ابن زیاد کا نجس سر دیکھتے ہی اس پر جوتے مارنے لگا۔ اس کے بعد مختار نے حکم دیا کہ آج ظالم اور ملعون ابن زیاد کے ناپاک سر کا تماشا دیکھو۔ جیسے ہی یہ خبر لوگوں تک پہنچی تو لوگ خوشیوں کے ساتھ دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ عمارہ ابن عمیر فرماتے ہیں کہ جب عبیداللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ لائے گئے تو میں اس وقت ان لوگوں کے ساتھ ہی تھا، جبکہ وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ اتنے میں ایک اژدہا نے آ کر ان سروں میں گھسنا شروع کیا اور عبیداللہ ابن زیاد کے نتھنے میں گھسا اور تھوڑی دیر رکنے کے بعد پھر باہر آ جاتا۔ 3 دن تک مسلسل لوگ یہی منظر دیکھتے رہے۔ ان تمام ملعونوں کے سروں کو حضرت محمد ابن حنفیہ اور پھر امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں بھجوایا گیا تو ان ناپاک سروں کو دیکھ کر ان نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ اللہ پاک نے اپنا وعدہ ظالموں کے حق میں پورا کر کے دنیا والوں کو دکھا دیا کہ جو ظلم ان نے کیا تھا اس کا دنیا میں یہی انجام ہوتا ہے، لیکن ابھی آخرت میں ان کی سزا باقی ہے۔